یہ جو پاسٹ پروگرامنگ ہے یہ آپ کے یقین منظم کر دیتی ہے. یہ وہ نقطہ ہے جہاں آپ کو میں لے کے آنا چاہتا تھا. ہماری یقین ہماری فیلنگ کو مینٹین کرتے ہیں اور یقین ہماری زندگیوں میں انتہائی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یقین ہوتا کیا ہے. اب یقین کیا ہے؟ خود کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں ایک رائے، ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک خیال ہوتا ہے فرد کا اپنا. اور پھر فرد کرتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے یہ ایک کلرڈ اینک پین لیتا ہوں گرین رنگ کی، اور میرے سامنے پیپر وائٹ آتا ہے. میں کہوں گا جی یہ گرین ہے، آپ کہیں گے جی وائٹ ہے، میں کہوں جی گرین ہے، وائٹ ہے، گرین ہے. اور کسی فیصلے پر مجھے تو گرین ہی نظر آ رہا ہے. میں بلیف اس اینک کی طرح ہمارے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور پھر ہمیں دنیا وہی نظر آتی ہے جو ہمارے بلیف نے دیکھنی ہے، اور پھر اسی سے ہم ہر چیز کو فلٹر کرتے ہیں اور اسی میں دیکھیں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے. یہ بلیف ہوتا ہے. بلکہ مجھے ایک اور مثال یاد آ گئی ہے اور ذرا وضاحت ہو جائے گی. ابراہم ساہلو والی، دیٹ از اے ونڈرفل ایگزامپل. وہ ایک آدمی یہ یقین رکھتا تھا کہ میں لاش ہوں. اس نے بڑا باور کروایا گیا، یار تم چلتے ہو، پھرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، تم کہتے ہو میں لاش ہوں. اس کو معالج کے پاس لے جایا گیا. معالج نے اس کو کہا کہ کبھی لاش سے خون بہتا دیکھا ہے؟ آپ ایسے کرو کہ کسی لاش کو پرک کر کے دیکھو، اس میں سے خون نکلتا ہے. اور واپس آیا، کہتا ہے نہیں، لاش کا تو خون منجمد ہو چکا ہوتا ہے. تو کہتا ہے پھر آپ کو پرک کر کے دیکھتے ہیں. اور جب اس کو پرک کیا، خون نکل آیا. اب اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اس نے جواب پتہ ہے کیا دیا؟ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لاش سے بھی خون نکلتا ہے. یہ یقین رول پلے کرتا ہے ہماری زندگی میں. اور سب سے جو مشکل بات ہے، یہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا اور ہم سننے کے لیے بھی کچھ تیار نہیں ہوتے. یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ آپ کی بیڈ فیلنگ مینٹین رہیں گی، یہ کبھی نہیں رکیں گی اور اس نقطے کے اوپر کام نہیں ہوتا. اور میں اس کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں، یقین نہ نظر آنے والی دنیا کی ایک عظیم ترین طاقت ہے جس کی ہماری صحت پر اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اب کویسچن یہ ہے کہ بلیف بنتا کیسے ہے؟ دیکھیے گا، ذرا جائیے گا سوچ والی جو میں نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی. یہ سوچ سے بنتا ہے. تو سوچ کس چیز کی بنتی ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات ہو گئی تھی، لیکن بڑی سمپل بات ہے کہ سوچ بنانے کے لیے آپ کے پاس صرف 5 سینسز ہیں: دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا اور سونگھنا. ان کے ذریعے معلومات لیتے ہیں، آپ کی سوچ مرتب ہوتی ہے. اور وہ سوچ، کسی سوچ کو آپ اپنے لاشعور میں قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جو آپ نے انفارمیشن لی ان کو آپ نے قبول کر لیا، اور جب آپ انفارمیشن کو قبول کریں گے تو پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے آپ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں، ایک عمل کرتے ہیں. جب آپ عمل کرتے ہیں تو پھر اس عمل کیا آپ کو کوئی فیڈ بیک ملے گی. اگر تو آپ کامیاب ہو گئے بس جی ٹھیک ہے، اور اگر آپ ناکام ہو گئے. بلیف دونوں صورتوں میں بننا ہے، یہ یاد رکھیے گا. دونوں صورتوں میں ایک بلیف بنے گا جو آپ کو ڈس امپاور کر دے گا، اور دوسرا بلیف بنے گا جو آپ کے اندر طاقت ڈال دے گا. لیکن بننے کا طریقہ ایک ہی ہے. اور پھر آپ ایک دفعہ عمل کرتے ہیں، پھر 2 دفعہ کرتے ہیں، پھر 3 دفعہ کرتے ہیں، 4 دفعہ کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ایک لیول آ جاتا ہے کہ آپ کے اندر سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بالکل نارمل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ میں سے اگر کوئی اسٹیج پہ کبھی بولا نہیں ہے تو اس کو کہا جائے تو پہلی دفعہ بولتے ہوئے کچھ جملے بھول جائیں گے، کچھ چیزیں یاد نہیں رہیں گی، وہ آگے پیچھے ہو جائے گا. اور 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اور ایک وقت آئے گا کہ ایک بندے نے ویسے پکڑے، آئیں جی ذرا ادھر آ جائیں، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے بول دیا، بات ہی کوئی نہیں کوئی بھی. یہاں پہ بلیف بن گیا ہوا ہے کہ آئی کین ڈو، میں کر سکتا ہوں. اس طرح ان سائیکل سے گزر کر ہمارے بلیف جو ہیں وہ بنتے ہیں. اور یہ بلیف صرف 2 ہی قسم کے ہیں. ایک بے بس کرنے والے ہیں
کمزور کرنے والے ہیں اور دوسرے طاقت دینے والے ہیں۔ اب ہمیں اپنی زندگیوں پہ نظر رکھنی ہوگی اور اپنی زندگی میں ڈس امپاورنگ کو آپ امپاور والے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت انسان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا کمزور نہیں بنایا، جس نے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے تو اتنا کمزور مقرر نہیں کیا کہ وہ اپنے بلیف میں ہی پھنس کر رہ جائے۔ اور یہ جو ہمارے ڈس امپاورنگ بلیف ہیں، ابھی آپ نے کبھی پیاز دیکھا؟ ایک چھلکا اتارے تو اور نیچے سے نکلے گا، اور نیچے سے نکلے گا، اور نیچے سے نکلے گا، اور وہ چھوڑے گا نہیں۔ اور جس طرح وہ اپنا نورا کر رہا تھا، اس کے اندر ایک یقین بیٹھ گیا تھا کہ میں ہی ہوں بس۔ تو یہ چھلکے کی طرح ہمارے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کمزور کر دینے والے بلیف ہیں، جو ہماری فیلنگ کو برا مینٹین کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو ہم خود مضبوط کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے ان ڈس امپاورنگ بلیف کو مضبوط کیسے کرتے ہیں؟